اگر آپ بھی شادی شدہ ہیں یا آپ کی شادی ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں وہ باتیں بتانے والی ہوں جو کاش مجھے بھی شادی سے پہلے کسی نے بتائی ہوتی۔ شاید میری یہ باتیں آپ کی زندگی کو بھی آسان بنا دیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں شگفتہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ شگفتہ۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں شادی شدہ زندگی، گھرداری، رشتوں، روزمرہ کے تجربات اور ان سبقوں کی جو زندگی میں ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتی ہیں۔ اگر آپ بھی حقیقی زندگی کی باتیں پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور جوائن کریں۔ آج میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں گی جو شادی سے پہلے مجھے کسی نے نہیں بتائیں۔ یہ کسی کی شکایت نہیں بلکہ میری زندگی کے وہ سبق ہیں جنہوں نے مجھے مضبوط بنایا اور بہت کچھ سکھایا۔ تو اس وجہ سے میں آج آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ میرا بالکل ریئل چینل ہے، اس میں کوئی فیک لائف نہیں دکھاتی، اس میں آپ کو اپنی لائف کے تجربات اور لائف کی سٹوری سناتی ہوں، وہ بھی سچی اور حقیقت پر مبنی۔ اچھا، شادی سے پہلے میں ایک بالکل عام سی لڑکی تھی جیسے ہر لڑکی ہوتی ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اس کے ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، ساتھ ہی میری شادی ہو گئی۔ نہ دنیا داری کا زیادہ علم تھا، نہ رشتے نبھانے کا تجربہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم صرف 4 بہن بھائی تھے، 3 بہنیں اور 1 بھائی، اور ہم پہلے اپنے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں پہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم لوگ مطلب وہاں مل جل کے رہتے ہیں، بہت لوگوں میں اتفاق ہے، پیار ہے، محبت ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن بڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں بچے انوالو نہیں ہوتے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کسی بھی رشتے کے بارے میں نا۔ اگر کوئی بڑے ناراض بھی ہوتے تھے تو ہم بڑوں کے ساتھ اپنا سلوک بہت اچھا رکھتے تھے، عزت احترام کے ساتھ، اور واقعی میں ہمارے ہاں نا جھگڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے، کسی بات کو ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو خیر میرے والدین نے مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کی اور میں ایک نئے گھر میں آ گئی۔ اچھا، اب میرا گھر اور میرا گھرانہ اور میرے سسرال والوں کا گھرانہ بالکل اپوزٹ، ایسے لگتا ہے جیسے زمین اور آسمان ہے، اتنا ڈیفرنس تھا جس کی حد نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو زبان کا فرق، اس کے بعد جو ہے نا رہن سہن کا فرق تو بہت ہی زیادہ ہے، پھر کھانے پینے کا بالکل ہی الگ سا ایک سین تھا۔ جو چیز ہم نہیں پسند کرتے تھے، ہم نہیں کھاتے تھے ہمارے ہاں، تو ان کے گھروں میں وہ چیز کھائی جاتی تھی یا وہ چیز زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ مزاج کا بہت زیادہ فرق تھا۔ چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتی ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے ہمارے ڈفرینسز کا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا، ہمارے علاقے میں جو ہماری اپنی فیملی میں جو ہمارا خاندان ہے، اس میں نا لوگ ناشتے میں بریڈ کھا لیتے ہیں، پراٹھے کھا لیتے ہیں، بوائل ایگ کھا لیتے ہیں، ہاف فرائی ایگ کھاتے ہیں، سالن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے زندگی میں نے کھانا سالن نہیں اپنے گھر میں دیکھا، ناشتے میں میرے والدین نے نہیں کھایا، ہمارے ہاں ہمارے رشتہ داروں نے، خالاؤں وغیرہ نے نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو باقی علاقے کے لوگوں کا مجھے اتنا نہیں آئیڈیا، تو ہم لوگ یہ ناشتہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پہ سسرال میں سالن سب سے مسٹ ہوتا تھا، دہی مسٹ ہوتی تھی، مطلب دہی اور سالن کا چولی دامن کا ایسا ساتھ ہے کہ اگر سالن رکھا ہے نا ناشتے میں تو دہی بھی ضرور ہونا چاہیے، اور یہ لوگ گھر میں دہی جماتے تھے۔ آپ یقین کریں، میں اس بات کو ایک اتھینٹک بات کرتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں دہی لگا نہیں دیکھا کہ ہماری امی نے دہی بنایا۔ میری امی ایک اسکول ٹیچر تھی، تو وہ زیادہ تر نہ تھا ہمارے دیہاتی ایریا، قصبہ ٹائپ کا تھا، بس کھانے پینے کی ضرورت زندگی کی ہر چیز مل جایا کرتی تھی، سالن وغیرہ۔ تو امی جب بھی اسکول سے آتی تھی تو سالن وغیرہ لے کے آ جاتی تھی، روٹیاں وغیرہ ہم بنا لیتے تھے، ہمارے پھپھو وغیرہ بنا لیتے تھے، آپس میں بائنڈنگ محبت بہت تھی، تو وہ کھانا جو ہے نا اس طرح ہی ہوتا تھا۔ پالک کبھی گھر میں نہیں بنی، ساگ نہیں بنا۔ میری امی لوگ ٹیچر تھے، میرے نانے حال میں خالائیں وغیرہ زیادہ تر موسٹلی ٹیچر ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے گھر میں یہ نا مشکل چیزیں نہیں بنتی تھیں۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب میرے سسرال میں ایک دہی بھی گھر پہ بنتا ہے، ایک دہی سے بات شروع کی ہے نا تو دہی یہ لوگ مست گھر میں جماتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ سالن کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے، پالک، میتھی اور یہ ساگ اور یہ جو ہر چیز یہ لوگ پسند کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے سے مطلب کہ گاؤں کے، ہم بھی پیچھے سے قصبے دیہات کے تھے، لیکن رہتے دونوں شہروں میں ہیں، لاہور میں۔ اب دیکھیں نا، پیچھے سے انسان کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا، انسان کا جو کلچر ہوتا ہے نا، آباء و اجداد کا، وہی چلا آتا ہے۔ ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، قصور تو نہ ان کا ہے نہ ہمارا۔ اب ان کے اپنے اصول تھے گھر کے، ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہ سب میں نے کتابوں سے نہیں زندگی سے سیکھے۔ جب میں اس گھر میں آئی تو یہاں صرف 2 لوگ نہیں تھے، پورا ایک خاندان آباد تھا، ہر ایک کی اپنی الگ پسند تھی، ہر ایک کی اپنی الگ عادت تھی۔ شروع میں سمجھ نہیں آتا تھا کس کو کیا بات کہوں اور کس بات پہ میں خاموش رہوں۔
اچھا میں جھجکتی شرماتی، یہاں پہ میری شادی ہوئی تھی، میرے جیٹھ دیور وغیرہ تھے، سب تھے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے آپ باہر بیٹھ کے ہمارے ساتھ ناشتہ کرو چرپائی پہ یا صحن میں جو بھی سین تھا ادھر بیٹھ کے، تو میں تو جھجکوں، میں تو ان کے سامنے بھی نہ جاؤں، میرے تو ایسے ٹانگیں کانپتی تھی جیسے جس کا نام ہے میں تو نوالا بھی نہ ڈال سکوں۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بتایا میں نے کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ہمارے خاندان والے بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ تھے اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، تو یہ لوگ اپنے حساب سے تھے، کہتے نہیں بہو بیٹی کو ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے۔ بہرحال میں ایک دو نوالے لگا کے اٹھ جاتی تھی، میرا دل نہیں کرتا تھا، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی، لیکن میں ان کو بہت اچھے طریقے سے کہتی تھی کہ بس مجھے بھوک نہیں لگی، میں اب کیا کہتی، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ کس بات پہ کیا جواب دینا ہے۔ تو ایک عورت جو ہے شادی کے بعد صرف گھر نہیں بدلتی، وہ اپنی سوچ، اپنی عادتیں اور کبھی کبھی خود کو بھی بدلنا سیکھتی ہے۔ یقین کریں میں یہ نہیں کہتی کہ میری زندگی آسان تھی، نہ یہ کہ بہت مشکل تھی، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہر دن نے مجھے ایک نیا سبق دیا۔ میں اتنی اب پرو ہو گئی ہوں ہر چیز میں کہ میں دہی گھر میں بناتی ہوں، مجھے اب باہر کا دہی اچھا نہیں لگتا۔ ساگ پالک کون سی ڈشز ہیں جو میں نہیں بناتی، جو میں گھر میں، تو میں اتنی اس حد تک آلسی تھی کہ میرا دل کرتا تھا میں کام کرتی تھی، نہیں کرتا تھا مجھے کوئی سویا اٹھاتا ہی نہیں تھا، بلکہ میرے شولڈر بھی میری سسٹر چھوٹی بہن دباتی تھی، کوئی دوائی ہوتی تھی وہ بھی مجھے رات کو دیا کرتی تھی، میں ایسے مہرانی ٹائپ کی تھی۔ اچھا میں نے اسی گھر میں سیکھا ہے کہ تھکن کے باوجود بھی مسکرانا کیا ہوتا ہے، کم وسائل میں گھر چلانا کیا ہوتا ہے، اور اپنے سے پہلے دوسروں کا خیال رکھنا کیا ہوتا ہے۔ خیر ان کے وسائل کم تو نہیں تھے الحمدللہ، ان کی تو ماشاءاللہ پیسے پائی کی کوئی کمی نہیں تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بہت خوشحال گھرانہ ہے ماشاءاللہ میرے سسرال کا، میرے ہسبینڈ کا، بہت اچھی لائف انہوں نے مجھے دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے امی لوگ، میرے ابو بھی ایک ٹیچر تھے، میری امی بھی ایک اسکول ٹیچر ہے، میرے ابو سرکاری ملازم تھے آرمی میں، تو ہمارا ایک محدود بجٹ ہوتا تھا، اسی میں ہم لوگ گزارا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بہت ہائی فائی ہم نے لائف گزاری ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں شہزادیوں کی طرح پالے اپنے بجٹ میں رہ کے۔ لیکن سسرال میں بہت ریل پیل ہے پیسے کی، ہر چیز کی ماشاءاللہ، جو میٹیریلسٹک چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھرپور ہے۔ آج تو زمانہ کافی فاسٹ ہو گیا، اب تو لوگوں کو پریکٹیکل لائف کا بہت پتہ ہے، لوگوں کو جھگڑوں کا پتہ ہے، لوگوں کو پولیٹکس کا پتہ ہے، سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں آج اگر کوئی دلہن مجھ سے مشورہ مانگے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ڈرنا نہیں، ہر بات پہلے دن سے نہیں آتی، اچھا گھر سنبھالنا بھی وقت کے ساتھ سیکھا جاتا ہے، اپنے آپ پر سختی نہ کریں، سیکھنے کے لیے خود کو وقت دیں۔ اور میں کہتی ہوں سسرال والوں کو بھی دلہن کو، لڑکی کو ٹائم دینا چاہیے سمجھنے کے لیے، ایک دم سے اس کو برڈنائز نہیں کر دینا چاہیے، اور اس پہ فتوے نہیں لگا دینے چاہیے کہ یہ ایسی ہے تو یہ ویسی ہے، پہلی نظر میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک نئے گھر سے بیاہ کے آئی ہوتی ہے دوسرے گھر میں، اس کا ہر چیز، ہر اینگل چینج ہوتا ہے۔ چلو رشتہ دار ہونو پھر سمجھ آتا ہے، اگر غیروں میں شادی ہو تو پھر اس لڑکی کو بہت زیادہ موقع دینا چاہیے، بہت زیادہ اس کے ساتھ نرمی سے اور محبت سے پیش آنا چاہیے، بعد میں اس کا اپنا جو رنگ روپ ہوتا ہے، اپنے اس کے عادات ہوتی ہیں، وہ پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے جو ہے دنیا داری کسی کتاب نے نہیں سکھائی، نہ کسی کتاب میں نے پڑھی تھی، اب میں کتابوں کے سلیبس میں یہ شادی شدہ لائف کے بارے میں تھوڑا ہی بتایا جاتا ہے، یہ تو میں نے زندگی نے مجھے یہ سب کچھ سبق سکھایا، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا استاد ہے، پریکٹیکل لائف ہی زندگی کا سب سے بڑا استاد ہے۔ جو چیزیں میں نے یہاں سیکھی ہیں وہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں سکھا سکتی، جو ایک میرڈ لائف آپ کو سکھا دیتی ہے۔ یقین کریں لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں، ہر چیز جو ہے آپ پہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑا مدد لگتی ہے، مجھے بڑا ٹائم لگا سیکھنے میں، سمجھنے میں، ابھی بھی میں سمجھ رہی ہوں لوگوں کو، 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، میں بڑی لیٹ سمجھی ہوں، مجھے لوگوں کے رویوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ہمارے والدین کا، ہمارے رشتہ داروں کا رویہ اور تھے، ادھر باتوں کے انداز اور تھے، تو میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ بات کرنے کا کیا انداز ہے۔ اچھا ہر لڑکی کی طرح میں بھی یہ سمجھتی تھی شادی صرف نئے نئے کپڑوں کا، جوتوں کا، جیولری کا، اور جو ہے ایک چمک دمک کا نام ہے کہ خوبصورت دلہن بنوں گی، خوبصورت کپڑے پہنوں گی، زیور ہوں گے، لش پش کروں گی، گھوموں گی پھروں گی، تو نیچے ہسبینڈ کا ہاتھ ہوگا اور میں ان کے ہاتھ کا چھالا ہوں گی، اور میں جو کسی راجکماری کی طرح، کسی شہزادی کی طرح گھومتی پھروں گی محلوں میں، تو میرے سپنوں کا راج آئے گا تو مجھے گھمائے گا پھرائے گا، جو منہ سے نکلے گا وہ مجھے دے گا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں، میں خوابوں کی دنیا میں نے زندگی گزاری تھی، میں حقیقت میں ایسے سوچتی تھی، میں پریکٹیکل نہیں سوچتی تھی۔ آج میں آپ کو صاف اور سیدھی بات اس وجہ سے بتانا چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں اس طرح کا سوچ رکھتی ہیں پلیز وہ اپنے اندر سے یہ سب باتیں چھوڑ دیں، زندگی بڑی تلخ ہے،
اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسے تلخ واقعات پیش آئے، لیکن حقیقت جو ہے نا پریکٹیکل لائف ایسے بھیانک چہرے کی طرح ہے جیسے کسی کے چہرے سے نقاب اتر جائے اور آپ کو دیکھیں تو آپ کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا۔ تو میں نے تو اس شخص کو اس شکل میں دیکھا تھا، تو اب یہ اس صورت میں آ گیا۔ تو زندگی کی بہت ایک نا بھیانک رخ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں صبح سویرے اٹھوں گی، ناشتے بناؤں گی، کام کروں گی، پراٹھے بناؤں گی، یا یہ ٹبروں والا کام میں کروں گی، کیونکہ میری تو امی جو تھی نا وہ ہمیں ناشتہ بنا کے دیتی تھی، آج بھی وہی ناشتہ بناتی ہیں، حقیقت ہے۔ لیکن اب ہمیں اپنے والدین کی اتنی قدر ہے جس کی حد نہیں، خاص طور پہ ماں کی۔ تو میں اپنی مرضی کی مالک تھی، یہاں پہ تو ہر کام کرنا پڑتا تھا، ہر کام کی ضرورت تھی مجھے، ہر کام مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ صاحبہ آئیں گی تو کام کریں گے، الماریاں میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی، واشنگ مشین میری منتظر تھی، جھاڑو پوچا، کھانا ہانڈی روٹی سب کچھ میرے انتظار میں ہوتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، چلو کام بھی ہو جاتا ہے، بندہ خوشی خوشی کر لیتا ہے، یہ جب رشتہ بدل جاتا ہے نا، ایک رات میں ہی آپ مامی بن جاتی ہیں، چاچی بن جاتی ہیں، آپ خالہ، آپ مامی چاچی، اور جو سسرالی ناند بن جاتی ہیں، بھابھی بن جاتی ہیں، یہ جو بہو بن جاتی ہیں، یہ جو رشتے ہیں نا، یہ بڑا پھر آپ کو نا معتبر اور بڑا بنا دیتے ہیں، لڑکی سے عورت بن جاتے ہیں۔ اچھا پھر کسی گھر نہ، جب عادت تھی امی کے گھر، امی لوگ جانے ان کے غمیاں خوشیاں جا رہے، تو یہاں پہ تو کسی گھر نہ جاؤ تو یہ فتویٰ لگ جاتا تھا، تو یہ تو آئی نہیں ہے۔ میں کہتی تو میرا آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہتے کیوں نہیں، فلاں کی بیوی ہے تو یہ کیوں نہیں آئے گی، یہ نہیں آئی، ہم بھی اس کے گھر نہیں جائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یا کسی کو پوچھنا نہیں کوئی بیٹھا ہے تو ہمارے گھر آنا، چکر لگانا، اس طرح کی بات منہ سے نہیں نکلتی تھی، دھیان ہی نہیں تھا۔ تو یہ باتیں میں نے سیکھی ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شادی صرف رنگ برنگے کپڑوں، چوڑیوں اور میک اپ کا نام نہیں ہے، یہ جو ہے نا وقت نے سکھایا ہے کہ شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ کاش مجھے یہ کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ ہر گھر کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے صرف محبت نہیں بلکہ صبر، سمجھداری اور نرم لہجہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جو بھی منہ میں آتا ہے، جو بھی الفاظ ہوتے ہیں، بندہ بات کر جاتے ہیں۔ کاش مجھے یہ بھی کسی نے کہا ہوتا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی رشتوں کو بچا لیتی ہے، اور نرم الفاظ ہی وہ کام کر جاتے ہیں جو اونچی آواز نہیں کر سکتی۔ اور آپ بتائیں، شادی نے آپ کو سب سے بڑا سبق کیا سکھایا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، شاید بتائیے، شاید آپ کی یہ ایک بات کسی نئی دلہن کے لیے آسانی کا سبب بن جائے۔ اپنی دعا میں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا اس قسم کی ویڈیوز پسند ہے، اور آئندہ میں اپنے چینل پہ کس قسم کی ویڈیوز لے کے آیا کروں گی۔ اگر آپ کو میری ریئل لائف سے دلچسپی ہے اور اس قسم کی ویڈیوز آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح کے مزے کی اور اپنی زندگی کے سبق لے